بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال في موضع آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی جمعوں سے نکاح کے عنوان سے بات چلی آ رہی ہے کہ نکاح کس طرح کیا جائے اور کس طرح زندگی گزاری جائے. اب نکاح کے اندر ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر نہیں بلکہ ان علاقوں کے اندر، بر صغیر کے اندر ایک غلط رسم اور رواج نکاح کے اندر جاری ہے. اس کو جہیز کہا جاتا ہے، جہیز کا لین دین. شریعت مطہرہ نے جہیز کا کوئی مطالبہ، کوئی ایک پیسے کا جو ہے بوجھ دلہن والوں کے اوپر نہیں رکھا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جہیز بڑا تیزی کے ساتھ سرایت کرتا جا رہا ہے اور عام ہوتا گیا ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوامیت دی ہے، حاکمیت دی ہے، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے. آپ جملے کے اوپر ہی غور کریں کہ الرجال عربی کے اندر، اردو کے اندر جس کو مرد کہا جاتا ہے، تو مرد کے جملے کے اندر ہی اتنی سختی ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ استحکام اور مضبوطی ہے کہ اس کے اندر مردانگی ہونی ہی چاہیے. آج کل بڑی آسانی سے لوگ دل کے اندر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں جب نکاح کروں، میں جب شادی کروں تو مجھے مال غنیمت کے طور پر بہت زیادہ جہیز حاصل ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی محاذ پر جا کر جنگ کر کے لڑ کر واپس مال لے کر آیا ہوں. اتنی مقدار میں مال لینے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو اس ظلم سے پاک کریں، اس جہیز کی لعنت سے ہم اپنے آپ کو روکیں. اس لیے کہ اگر معاشرے کے اندر جہیز بڑھتا جائے گا تو یقیناً یہ چیز جو معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، غریب طبقات ہیں، ان کے لیے یہ حلق کا کانٹا ہے اور اس سے لوگ جو ہے اچھے مالدار لوگ بھی خوش نہیں. اس لیے کہ جہیز خوشی سے نہیں دیا جاتا. آج کل بڑی لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بڑی خوشی سے، تمنا سے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیں. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ کوئی باپ اپنی بچی کو خوشی سے جہیز نہیں دیتا، بلکہ اس وجہ سے جہیز دیا جاتا ہے کہ سسرال کے اندر میری بیٹی کو ستایا نہ جائے، میری بچی کے اوپر تان تشنی نہ کیا جائے، اس کو ظلم کا شکار نہ بنایا جائے کہ کیا تیرے باپ نے جہیز بھی نہیں دیا، تیرے باپ کو فریج دینے کی توفیق نہیں، تیرے باپ کو یہ چیز دینے کی توفیق نہیں. معاشرے کا بدترین، خبیث ترین شخص ہے جو دل کے اندر اپنے جہیز کی تمنا رکھتا ہے اور دل کے اندر اس کی خواہش یہ ہے کہ میں جب شادی کروں گا تو جہیز حاصل کروں گا. یہ معاشرے کا بدترین شخص ہے. اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ کہ جو کسی کی بچی کو اس وجہ سے تنگ کرتا ہے کہ اس کے باپ نے جہیز کے اندر برانڈڈ سامان نہیں دیا. وہ معاشرے کا کمینہ شخص ہے جو کسی کی بچی کو اس وجہ سے تنگ کرتا ہے، اس وجہ سے ستاتا ہے اور اس وجہ سے اسے اذیتیں دیتا ہے، اس کے اوپر جملے کستا ہے کہ اس کے باپ نے جو ہے اس کو بھر کر جہیز دے دیا. یہ بڑی بری بات ہے. اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور بڑی آسانی سے
سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی میں جہیز دیا ہے تو ہم بھی لیں گے. ہم نے اپنی بہن کی شادی کے اندر دینے کے اندر آپ اس ڈر سے دے رہے ہیں کہ جا کر میں جو جہیز دے رہا ہوں یہ میری بچی کے ظلم سے بچنے کا سبب بنے گا. تو پھر آپ بھی یہ نیت کر رہے ہیں کہ اگر آنے والی لڑکی نے جہیز نہیں لایا تو پھر میں اس کے اوپر ظلم کروں گا. اسی نیت سے جہیز دیا جاتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور جہیز لیس شادیوں کو ہم پروموٹ کریں اور جہاں تک ہو سکے سادگی کے اوپر شادی کو لائے. اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہما. نکاح کے اندر کم خرچ ہوگا اللہ رب العالمین برکت دے گا. اگر کسی کے دل کے اندر یہ تمنا ہے اور دل کے اندر خواہش ہے اور زبان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے چاہیے بلکہ دل کے اندر اس کے چوڑ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے چاہیے اور میں یہ لوں گا, فلاں 4 ویلر کا میں مطالبہ کروں گا, فلاں گاڑی میں لوں گا اور فلاں کمپنی کا پلنگ میں حاصل کروں گا, تو ایسے نوجوان یہ بات کان کھول کر سن لے کہ وہ آج ہی بازار جا کر 2 درجن چوڑی خرید کے اپنے ہاتھ میں ڈال دے اور یہ ظاہر کر دے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے قوام نہیں بنایا. حالانکہ اللہ نے مرد کے اندر مردانگی رکھی ہے, اس کے اندر ایک قسم کا حقانیت کو رکھا ہے, اس کے اندر ایک قسم کی مضبوطی کو رکھا ہے اور فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے, مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں. ذمہ دار بن کر جو اپنے ماتحت ہے اس کی چیز کو استعمال کرنا. بیوی صنف نازک ہے, عورت کو اللہ رب العالمین نے صنف نازک سے پیدا کیا ہے. وہ صنف نازک کے لائے ہوئے پلنگ کے اوپر سونا, اس کے بستر کے اوپر سونا, اس کے لائے ہوئے الماری کے اندر کپڑے رکھنا, اس کے لائے ہوئے فریج کے ٹھنڈا کیے ہوئے پانی کے پینا, یہ بے غیرتی ہے, یہ بھکاری پن ہے, یہ فقیدہ پن ہے. اس سے انتہائی طور پر اپنے آپ کو بچائیں. جہیز سے معاشرے خراب ہوتے ہیں, زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. آج کل لوگوں نے جہیز مانگنے کے طریقے اختیار کیے, نئے نئے مطالبات کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم تو بڑے دیندار ہیں, نمازی ہیں. یہ بات حقیقت سے سمجھ لے کہ صرف داڑھی ٹوپی سفید لباس جبے پیجامے کا نام دین نہیں ہے. دین کا یہ ایک حصہ ہے, دین کا یہ ایک حصہ ہے. باقی چیزیں بھی دین کے اندر داخل ہیں, معاملات بھی ہے, معاشرت بھی ہے, عقائد بھی ہے, تجارت کے اصول بھی ہے. یہ ساری چیزیں دین کے اندر داخل ہے. اللہ رب العالمین فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. تیتر بیٹیل کی چال چھوڑ دو کہ یہاں پر مسجد کے اندر آ کر لوگوں کو چندہ بھی دیا, لوگوں کو خیرات بھی دی, وہاں پر شیطان کو خوش کرنے کے لیے شراب بھی پیا, یہاں پر آ کے اچھے کام بھی کیے, نماز بھی پڑھی اور وہاں پر جا کر لوگوں سے جہیز بھی وصول کیا. یہ غلط طریقہ کار ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں, معاشرے کو, سوسائٹی کو اس سے پاک کریں. لوگ نئے نئے طریقوں سے آج جہیز مانگتے ہیں, بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم بڑے پاکیزہ ہیں, ہم بڑے دیندار ہیں. آپ اپنی بچی کو جو دینا چاہتے وہ دیجیے. اور انتہا یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے کمرے لے جا کر بتلاتے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ گھر کا کمرے کا سائز دیکھ لیجیے, آپ کی بچی کو جو دینا ہے آپ دیجیے خوشی سے, آپ کی خوشی سے جو دینا ہے دیجیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ دل کے اندر کا چور ہے جو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ مانگ لیجیے, ہم نہیں لے سکتے, ہماری طاقت استطاعت نہیں, آپ دے دیجیے. یہ تو کسی درجے صحیح بات تھی, لیکن یہ کہنا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ اپنی بچی کو جو دے سکتے ہیں وہ دیں اپنی طاقت کے مطابق. آپ کی بچی کو اگر آپ اچھے پلنگ پر سنانا چاہتے ہیں تو اچھا پلنگ دیں, آپ اپنی بچی کو کار میں گھمانا چاہتے ہیں تو کار دیجیے. یہ غلط اور گھٹیا کام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت سے میں آپ کو ہٹ کر بات کرتا ہوں, شریعت اور دین ان دینداروں کا کام ہے. لیکن ایک انسان کے اندر اللہ نے تمنگری رکھی ہے, ایک مرد کے اندر مردانگی رکھی ہے, تو کیا مرد اپنی مردانگی کے اوپر راضی ہے اس بات پر کہ عورت کے لائے ہوئے پلنگ بستر پر آرام کرے, عورت کے لائے ہوئے چیزوں کا استعمال کرے, اس کے لائے ہوئے بھگونوں اور پلوٹوں کے اندر اپنا
اندر اور اپنے لائے ہوئے واشنگ مشین کے اندر دھل کر پہنے، یہ بڑی بے غیرتی ہے، یہ فخیلہ پن ہے، یہ بھکاری پن ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور جہیز کے ریشوں کو ختم کرتے جائیں، اس لیے کہ جہیز جب بڑھے گا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے کے جو پست لوگ ہیں، معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، ان کے لیے یہ ہلاک کا کانٹا بنا ہوا ہے، یہ تکلیف کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ آج کل بڑی آسانی سے ایک رسم پہلے چلی آتی تھی، آج کم ہو گئی، کہ لوگ اپنی بیٹی کے جہیز کو خرید کر گھر کے اندر سجا دیتے ہیں، پلنگ کے اوپر پھیلا دیتے ہیں اور بھیٹوں میں پٹوا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب کے، سیٹھ صاحب کی، سید صاحب کی، خان صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، حاجی صاحب کی بچی کا آج جہیز روانہ ہو رہا ہے، سب دیکھنے کے لیے۔ یہ رسم پہلے چلتی تھی، اب یہ رسم کم ہوگی چلی جا رہی ہے، لیکن آج کل جو پسماندہ علاقے ہیں جو جہیز کو ظاہر کر کے دیتے ہیں، آج کل میں نے جو پہلے بتایا ہوں کہ جو لوگ جہیز کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ پہلے ہی جہیز کو اپنے گھر کے اندر بھر لیتے، پہلے ہی ٹرک ٹو ٹرک گھر سے گھر آ جاتی ہے اور سامان سیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں، پہلے ہی مطالبات مکمل ہوتے ہیں۔ یہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل یہ جو جہیز دکھلانے کا معاملہ ہے، ہم تو جہیز بتلا کر اپنی داد وصول کر لیتے ہیں، اپنی عزت اور اپنی واہوائی لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حاجی صاحب نے تو اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا ہے، خان صاحب نے تو دھوم مچا دی، اپنے داماد کو مالا مال کر دیا ہے۔ لیکن یقین جانے آپ کے بچی کے جہیز کو دیکھنے کے لیے وہ یتیم کی بچیاں بھی آتی ہیں جس کا باپ مر چکا ہے، اور اس غریب مزدور کی بچیاں بھی آتی ہیں جو بوڑھے پن کی وجہ سے کما نہیں سکتا اور اس کے ہڈیوں کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جب وہ صبح اپنے گھر کی حالت کو دیکھ کر مزدوروں والے جگہ پر جاتا ہے تو اسے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جاتا، وہ لوگوں کے پیر پکڑ لیتا ہے، لوگوں سے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے 100-200 کم دے دیجیے مگر مجھے ساتھ لے کر چلیے، اس لیے کہ وہ گھر پہ آج کہہ کر آیا تھا کہ آج کی مزدوری جب آئے گی تو میں آج کی مزدوری سے آٹا لے کر آؤں گا، تیل لے کر آؤں گا، ہمارے گھر کا آج کا گزارا چلے گا۔ یقین جانے اس مزدور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ مزدوری کیے بغیر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ یقین جانے اس کو گھر کی دہلیز نظر نہیں آتی، اس کو موت نظر آتی ہے، اس کو پل صراط نظر آتا ہے۔ جب وہ گھر پر لوٹتا ہے اس کی بچیاں جو کہ اخلاق مند ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی ہے، دیندار ہے، لیکن اپنے جہیز کے انتظام کے لیے وہ لوگوں کے کپڑے سی رہی ہے، لوگوں کے میلے برتن کو مانج رہی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے بھی ہاتھ پیلے ہو۔ تو ہم نے تو داد وصول لی، لیکن ہمارے بچی کے جہیز کو دیکھنے کے لیے اس غریب مزدور کی بچیاں بھی آئی تھی، یتیم بچیاں بھی آئی تھی، تو ان کی کیا کیفیت ہوئی تھی، ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی اور ان کے دل کے ہم کیا مرہم رکھیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھے۔ میر تقی میر ایک شاعر گزرا ہے، میر تقی میر کی بچی کی شادی کا معاملہ پیش آیا تو یہ شاعر تھے، ادیب تھے، کوئی بہت زیادہ مالداری ان کے اندر نہیں تھی، توانگری نہیں تھی، بلکہ اپنی کسب پرسی کی حالت یہ گزار رہے تھے۔ بچی بڑی دیندار، بااخلاق، باکردار، خوبصورت تھی، لیکن جب رشتے تلاش کرنے شروع کیے گئے تو ہر رشتے کے ساتھ جہیز کا مطالبہ، ہر رشتے کے ساتھ جہیز کا مطالبہ۔ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، مالداری تو ہے نہیں کہ آسانی سے اٹھا کر دے دیا جائے گھر کے اندر کا سامان۔ تو انہوں نے نیت کی کہ اچھے رشتے کا انتظار کیا جائے اور اچھا رشتہ آنے کے بعد پھر اپنے گھر کو فروخت کر کے بچی کی خوشیوں کو میں خرید لوں گا۔ تو جب اچھا رشتہ آیا تو میر تقی میر نے ایک صاحب کو بلایا، کہا کہ میں اس شرط پہ آپ کو یہ گھر دیتا ہوں کہ کسی کو آپ اس کی خبر نہ دیں کہ یہ گھر آپ نے خرید لیا ہے، اور اس دن میں اس گھر سے نکلوں گا جب میری بچی کی شادی کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ میر تقی میر نے مال جو گھر بیچا تھا وہ لے کر آیا اور جو باراتی لٹیرے لوگ آئے تھے ان کو کھلایا اور جہیز کا انتظام کیا، اور سارے کے سارے انتظامات سے جب فارغ ہو کر اب شادی کا دن آیا تو شادی کے دن بچی کے کان پر یہ خبر معلوم ہو گئی کہ
کہ میرے ابا نے اپنے گھر کو، اپنے آشیانے کو فروخت کر کے میری شادی کا انتظام کیا ہے، میرے گھر کو بنایا، میرے جہیز کا انتظام کیا ہے۔ تو بچیوں کے دل ویسے بھی نرم ہوتے ہیں اور ان کے دل پسیج گیا۔ عام طور پر اگر کسی لڑکی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس خبیث، اس کمینے شخص کے واسطے میرے باپ نے لون اٹھا کر، قرض لے کر، لوگوں سے بھیک مانگ کر شادی کی ہے، تو یقین جانے اس شوہر کی اہمیت اور قدر اس بیوی کے دل کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی، جس کو معلوم ہے کہ میرے باپ نے لوگوں سے بھیک مانگی ہے اس کا گھر بنانے کے لیے۔ کس طرح اس کی محبت تمہارے دل، اس کے دل کے اندر تمہاری محبت اجاگر ہوگی، پیدا ہوگی۔ تو جب میر تقی نے، جب اس کی بچی کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے باپ نے اپنے گھر کو بیچ کر میرے شادی کا انتظام کیا ہے، جہیز کا انتظام کیا ہے، بڑی پریشان ہوئی، شادی ہو گئی۔ جب رخصتی ہونے لگی، رخصتی کے بعد شفع زفاف کا جو دن تھا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات میں جب دولہا بیوی کے پاس، اپنی دلہن کے پاس، میر تقی میر کی بیٹی کے پاس پہنچا تو بیٹی آنسوؤں سے بلک بلک کر رو رہی ہے۔ شوہر پریشان ہوگا کہ کیا معاملہ ہے، پوچھا کہ کیوں تم رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے رشتہ داروں نے، تمہارے گھر کے ذمہ داروں نے میرے باپ کے گھر کو بکا دیا تمہارے گھر کو بھرنے کے لیے۔ تو یہ اس کا کہنا تھا، اور اتنی زیادہ وہ غم کے اندر مبتلا ہو گئی کہ اسی وقت اس کا دل کام کرنا بند ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہوئی اور اس کو کفن کے اندر کفنا کر جو ہے گھر کے سامنے رکھا گیا، میر تقی میر کو خبر دی گئی کہ آپ کی بچی کا انتقال ہوا۔ چونکہ یہ غریب شخص تھا، فقیر تھا، اور عام طور پر ادب کی زبان، شعر شاعری کی زبان کہا کرتا تھا۔ تو میر تقی میر نے یہ دو مصرے کہے تھے کہ اب آیا ہے آرام جہاں خیال اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جہاں خیال اس نامرادی میں، کفن دینا ہم بھول گئے تھے تیری شادی میں۔ یعنی کہ بس کفن ہی کی باقی تھا کہ اگر باپ کفن دے دیتا تو جہیز کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں باپ نے اتنی دی تھی کہ بس کفن کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ تو یہ معاملات، یہ میں آپ کو کوئی آسمان سے باتیں لا کر نہیں دے رہا، بلکہ یہ مظالم، یہ معاملات ہمارے معاشرتی زندگیوں کے اندر ہو رہے ہیں، اور بڑی آسانی سے لوگ بڑی آسانی سے جہیز کے مطالبات کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ اپنی بچی کو جو دینا ہے دیجئے۔ یہ بے غیرتی ہے، بے حسی ہے۔ لوگ جب آ کر سناتے ہیں کہ مولانا دعا کر دیجئے، میری بچی اپنے سسرال کے اندر پریشان ہے، دکھی ہے، تو میرے آنسو نکل جاتے، تکلیف ہوتی ہے۔ کمینے شخص، کمینے لوگ صرف بچیوں کو اس لیے تکلیف دیتے ہیں کہ گھر کے اندر ان کے باپ نے جہیز کے اندر کمی دی۔ اور یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، جب اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، آپ شادی کر کر لا رہے ہیں، تو کیا آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے رہنے کے لیے پلنگ بستر کا، الماری کا انتظام کریں؟ دلہن کے باپ کو بیچارے کو مجبور کرتے ہیں، وہ تائے چاچے کے پاس جاتا کہتا ہے آپ کے بچی کی، آپ کے بھتیجی کی شادی ہے، آپ پلنگ کا انتظام کر دیں، آپ کی بھانجی کی شادی ہے، آپ فریج کا انتظام کر دیں، آپ واشنگ مشین کا انتظام کر دیں۔ باعزت شخص کو آپ ذلیل و رسوا کرتے تھے اپنی خاندانوں کے درمیان کہ آپ کھانے کا انتظام کر دیجئے، میں کر نہیں سکتا۔ یہ حقیقت کی بات ہے، ان چیزوں کو سمجھے، حقیقت کے اوپر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے اندر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیعہ کے ساتھ ان کا مواقعات کرایا، بھائی چارہ کرایا۔ آج تو سگے بھائیوں کے اندر محبت نہیں ہے، دو دو اینچ، دو دو بالش زمین کے اوپر سگا بھائی ایک دوسرے کو کوٹ کچہری کے اندر کھینچ رہا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جو آپس میں بھائی چارہ کرایا تھا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا، کیا محبت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف غریب ہے، مالدار تو تھے، لیکن ہجرت کر کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ آئے۔ حضرت سعد بن ربیعہ کہنے لگے کہ عبد الرحمن، میرے پاس اتنی زمینات ہے، اتنا کھیت ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا مال ہے، تم جو جو چاہو میں آدھا آدھا کر لیتا ہوں، ساری چیزیں تم لے لو اور تم اپنی زندگی گزارو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ آپ اتنی زحمت نہ کریں، صرف مجھے بازار کا راستہ بتلا دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بازار کا راستہ دیکھا اور گھی کی اور پنیر کی انہوں نے جو ہے تجارت شروع کی۔ چند ہی
انہی دنوں کے اندر اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن کہ تم نے شادی کر لی؟ اس لیے کہ پہلے دور کے اندر عورتیں کلر والا عطر لگایا کرتی تھی جس کے اندر رنگ زیادہ ہوتا تھا. عورتوں کے لیے ایسا عطر لگانا جائز ہے جس کے اندر خوشبو کم ہو اور رنگ زیادہ ہو. تو عام طور پر اس دور میں دلہن عطر لگاتی تھی جس کے دھبے دلہے کے لباس کے اوپر پڑتے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا؟ دیکھیں آپ سادگی کو دیکھیں. آج کل اگر معلوم ہو جائے وہ دور کے فلاں چاچا کے خالو کو اگر شادی کی دعوت نہ دی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. فرمانے لگے کتنا مہر دیا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے ایک گٹھلی کے برابر سونے کا مہر کے اندر میں نے سونا دیا ہے. کہنے لگے کہ اولی بلو بشا عبد الرحمن تمہارے پاس اگر مالداری آ گئی ہے تو اگر نہ بھی ہو تو ایک بکری کاٹ کر کم سے کم ولیمہ کرو ہمیں کھانا کھلاؤ. تو یہ مزاج تھا, یہ زندگیاں تھی, جہیز کا کوئی تصور نہیں. عام طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز حقیقت کے اعتبار سے جہیز نہیں تھا. لوگ دیندار اپنے آپ کو جو بتلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا. غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز ہرگز نہیں دیا, بلکہ حضرت علی کے ذمہ دار اللہ کے رسول ہیں. حضرت فاطمہ کے والد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول جب نکاح کرانے حضرت علی سے پوچھا علی مہر تو دینا ہے, بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے پاس ایک جنگی سرا جس سے تلوار کے گھاؤ سے بچا جاتا ہے اس کو فروخت کرو. حضرت علی نے فروخت کیا, حضرت عثمان نے خریدی. اس کی رقم اللہ کے رسول کے ہاتھ میں حضرت علی نے دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم ہی سے جہیز کا انتظام اللہ کے رسول نے کیا. تو اس کو جہیز کہہ دیا گیا. حقیقت میں دلہے کا ہی سارا پیسہ تھا. تو یہ چیز سمجھے, اس کے مطابق زندگی گزارے اور جہیز کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائے, معاشرے کو پاک کرے اور اپنی مردانگی کے اوپر آنچ نہ آنے دے. عورت کے لائے ہوئے پلنگ پر سونا, بستر پر سونا, اس کی لائی ہوئی الماری میں کپڑے رکھنا, اس کے لائے ہوئے فریج کے اندر ٹھنڈے پانی کو کر پینا, اس کے لائے ہوئے برتنوں میں اور بھگونوں کے اندر کھانا پکا کر کھانا, یہ بے غیرتی ہے اور یہ غلط بات ہے, غلط طریقہ کار ہے. اللہ نے مرد کو قوام حاکم بنایا ہے تو آپ حاکم بن کر رہے, آپ کو خرچ کرنے والا اللہ نے بنایا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.